ابی نجی مجاہد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قال حدثنا عبد الرحمن بن لیلى عن قام عجرہ ان وسلم راو قمله يسقط على وجهه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھا کہ ان کی جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں غزوہ حدیبیہ میں. وہ جب انہوں نے آگ جلائی نا تو وہ دھواں نکلا، تو ان کی زلفیں تھیں تو اس میں جوئیں تھیں، تو وہ جب زلفیں تھیں تو وہ جوئیں اس کے اندر وہ دھواں گیا نا جب، تو وہ جوئیں باہر نکلی. اس طرح دھوئیں سے پھیت کی مکھی بھاگتی ہے اور تمام جانور اس طرح کے بھاگتے ہیں، تو وہ باہر نکل کر چہرے پر گرنے لگی ان کے، کیونکہ کئی دن سے انہوں نے وہ کنگھی وغیرہ نہیں کی تھی، کیونکہ حالت احرام میں چیزیں منع ہوتی ہیں اور جوؤں کو مارنے کا حکم بھی نہیں ہے کہ اجازت بھی نہیں ہے. فقال آیوزی کا حوام کا، کہا یہ تیرے جانور تجھے تکلیف دے رہے؟ حوام کہتے ہیں جانور کو، یہ چھوٹے کیڑے، یہ کیڑے تجھے تکلیف دے رہے ہیں؟ یوزی کا حوام کا، قال نام، کہا کہ ہاں. فامر رسول میں یہ حلقہ، پھر میں حلق کر لو. وہ بالحدیبیہ، اب لم یبین لهم انہم یحلون بها، لیکن آپ نے پہلے واضح نہیں کیا کہ سب کو حلال ہونا پڑے گا، لیکن اس کو کہا کہ تم اپنے سر کا کر لو. وہم علی طمع یدخلوا مکہ، کیونکہ ان کو یہ طمع تھی مکہ میں داخل ہوں گے. فانزل الفدیہ، اللہ نے فدیہ کی آیت نازل کی. فامر وسلم ان یتم فرقا من بین ستۃ مساکین، نے فرمایا 6 مسکینوں کو ایک فرق جو ہے نا وہ تقسیم کر دو. قالبنار 10 شعر کا ہوتا ہے. ایودی شاطن، یا کوئی بکری ذبح کر دو، اور سمسا، یا 3 دن روزہ رکھ لو، تو 3 میں سے کوئی کام بھی تم کر لو. آپ نے فرمایا. حنا اسماعیل ابن اسماعیل عبداللہ قال ابن مالکن زید بن اسلم النبی ان قال خرجت مع الخطاب الى السوق، کہتا ہے میں رسول اللہ حضرت عمر کے ساتھ نکلا بازار. فلحقت عمر امرۃ شابہ، ایک نوجوان بچی آئی. قال یا امیر المومنین، امیر المومنین ہلک زوجی، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے. ترک صبیۃً صغارا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں. واللہ ما ینزجون قرآن، ان کے الفاظ دیکھے، ما ینزجون قرآن، وہ کوئی کھر بھی نہیں پکا پاتے. ولا لهم زرع، نہ ان کے پاس کھیتی ہے. ولا زرع، نہ ان کے پاس زرع ذات کے ساتھ ادھر آگے آ جائے زرع، اور نہ ان کے پاس کوئی جانور ہے دودھ دینے والا. زرع کہتے ہیں اور زر کہتے ہیں تھنوں کو. لا زرع ولا زرع، نہ کھیتی ہے نہ کوئی دودھ والا جانور ہے، یعنی بچے جو چھوڑے ہیں، یعنی یہ یتیم بچے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے. پھر اپنا خشیت ان تو ذبو، مجھے خوف ہے کہ ان کو ذبو نہ کھا جائے. ذبو جو قبرستان کے مردے کھاتا ہے، یعنی میرے بچے مر جائیں گے تو ان کو مردے کھا جائیں گے، وہ قبر پٹ کھا جائے گا. ذبو. انا بنت خفاف بن مار الغفاری، کہا میں خفاف بن مار الغفاری کی بیٹی ہوں. اب تعارف کرا اپنا کہ میں کس کی بیٹی ہوں. شاہد ابی الحدیبیہ، میرے والد حدیبیہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھے مان وسلم. فوقف مع عمر امیر المومنین، اتنا روب دھاپ ان کا تھا، لیکن آپ کھڑے ہو گئے، رک گئے فوراً بات سن کر. ولم یمضی، آگے نہیں چلے. ثم قال مرحبا بنسب قریب، کہا کہ خوش آمدید قریبی نسب کو، یعنی تم تو ہماری عزیزہ ہو، میرے بھائی کی بیٹی ہو، یہ یوں کہا. ثم انصرف بعیر ظہیر، اس کے بعد ایک موٹا تازہ اونٹ کی طرف گئے. کانو فی الدار، جو گھر میں بندھا ہوا تھا، ایک طرف بندھا ہوا تھا ایک اونٹ، آپ اس کی طرف گئے. فحمل علی غرارتین، آپ نے اس کے اوپر 2 بورے رکھے. ملوم طعام، کھانے سے بھرا. وحمل بین نفقتن و ثیابن، اس میں پیسے بھی رکھے اور کپڑے رکھے، پیسے کپڑے بھی اونٹوں کے دونوں غراروں کے درمیان رکھے. ثم ناولا بختامی، پھر اس کی ختام دے دی، اس کی جو لگام دے دی کہ لا بیٹا لے جا. ثم قال اقتادیہ، فرمایا اس کو ہنکا کے لے جا. فلن یفنی حتی اسم اللہ خیر، یہ ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ خیر لے آئیں گے. یہ چونکہ حضرت عمر کو اللہ نے عجیب وہ دی تھی نظر، آگے ختم نہیں ہوگا اور خیر و برکت کے دروازے غیب سے تمہارے لیے کھل جائیں گے، تمہیں اندر ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ کہنے کی. فقار جمعین، اب کوئی چھوٹے دل والا بندہ کھڑا تھا وہاں، انہیں کہا اکثر طلحہ، امیر المومنین آپ نے بہت زیادہ نہیں دے دیا، 8-10 درہم دے دیتے بھی کافی دن کے لیے، آپ نے زیادہ نہیں دے دیا. قال عمر سکلت کا امک، تجھے تیری ماں نہ جنتی.
واللہ انی لارا ابا حاضی و خواہا، میں نے اس کے باپ اور بھائی کو دیکھا، قد حاصرا حسن زمانن، کہ ایک قلعے کا طویل زمان تک انہوں نے گھیراؤ کیے رکھا، یعنی کھڑے رہے، وہ جو آگے گھیراؤ کے ان میں اس کا باپ اور اس کا بھائی کافی عرصہ کھڑے رہے، فافتتحوا، یہاں تک کہ انہوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا، ثم اصبحنا نسوی سہمانہما فیہ، آج ہم ان کے حصے کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ان کے باپ کتنی بڑی قربانی، بھائی کتنی بڑی قربانی، اور آج تو کہہ رہے ہیں میں نے اجازت دے دیا، آج جو تم کھا رہے ہو یہ سب انہی کی تو برکت ہے، یہ عمر نے اس کو شیشہ دکھا دیا اس بندے کو۔ یہ جو مجاہدین اسلام جو شہید ہو گئے اور انہوں نے اپنی جانیں بھی دے دیں اور پھر سارے دنیا تمہارے لیے فتح ہوگی، آج ہم اس کے حصے تقسیم کر کے کھا رہے ہیں ان کی فتح کی جگہوں کے، تو تم کہتا سرتا میں نے اجازت دے دیا، اس کو ڈانٹ لگائی اس کی۔ حرم و رافع قال لنا شبابۃ بن صبار ابو عمر الفزاری قال لنا شعبۃ قتادہ سید نبی قال رأیت شجرہ، ان کے والد کہتے ہیں سیب کہ میں نے درخت دیکھا، ثم اتیت بعد فلم عارفہ، لیکن پھر میں آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا درخت ہے کون، اللہ نے درخت چھپا دیا تھا۔ حضرت عمر لوگ نمازیں پڑھنے شروع کر دی وہاں، کہ وسلم نے سب اور تبرک کی جگہ بنا لی، اور پھر حضرت عمر نے سارے درخت ہی کٹا دیے، اور صحابہ کہتے ہیں اگلے سال ہی ہمیں نہیں پتہ چلا درخت کون سا ہے، یہ کیونکہ اس امت کو شرک سے بچایا گیا ہے، کوئی کام ایسا نہ ہو جو مستقبل میں جا کر شرک کا ذریعہ بنے، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ وہ ذریعہ بند کر دو جو ذریعہ شرک اور کفر کے لے، اس کو سد ذرائع ایک مستقل مسئلہ ہے، بڑے بڑے عمریں گزر جاتی ہیں، مولویوں کو پتہ نہیں تو سد ذرائع کیا چیز ہے، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں کہ پہلے سے راستہ بند کر دو، یہ سد ذرائع یہ احکام ایسے نکالاتے ہیں، ورنہ اس سے برکت لینا ہے وہ کوئی منع نہیں ہے، تبرک کی جگہ ہے، برکت وسلم نے کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ لقد رضی اللہ عنہ جو تحت الشجرہ، قرآن اس شجرہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح قوموں نے پوجا، پہلے جو تھے وہ سارے بزرگ تھے نا، جو جن کو پوجا، یغوث و یعوق و نصر، یہ سب بزرگ تھے، ان کی تصویریں لگاتے تھے تبرک کے لیے، بعد میں پوجنا شروع کر دیا یہ، تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا چلا وہ کہاں ہے، لما رفا قال محمد حدثنا انسیتها بعد، ہم مجھے بلا دیا گیا۔ انا محمد قال عبد الله بن طارق بن عبد الرحمن انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، کہ میں حج کے لیے گیا طارق بن عبد الرحمن کے، تو میں نے دیکھا ایک قوم نماز پڑھ رہی، قلت ما هذا المسجد، میں کون سی یہاں مسجد ہے؟ قال هذه شجرہ، کہ یہ وہ درخت ہے صبح جب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، بیعت رضوان، تو کہا کہ یہ وہ ہے۔ تو آتے ہی میں مدینہ آیا، خر تو میں مدینہ آ کر بتایا، قال سعید حضرت ابھی مجھے میرے والد نے بتایا، نقان فی وسلم تحت شجرہ، میرے والد نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی تھی، قال فلم نقم مقبل، لیکن جب اگلے ہم گئے تو نسینا، ہمیں بھلا دیا گیا، فلم نقدر لیا، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، بڑی کوشش کی، نہیں پتا درخت کون سا ہے، اختلاف ہو گیا۔ قال سعید ان صاحب لم یعلموها، صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں چلا درخت کون سا ہے، وعلم تموہا، تمہیں پتہ ہے، انتم عالم، تمہیں زیادہ علم ہے، کہ نمازیں پڑھ رہی یہ درخت ہے، صحابہ کو پتہ نہیں چلا اگلے سال، اور تم کہتے یہ درخت ہے، نمازیں شروع کر دی وہاں پر بعد والوں نے، یہ لوگوں تو کچھ پتہ چلے بس فوراً وہاں پر، میں نے بتایا نا کہ جدہ میں سائیکل جو پرانا لٹکا ہوا ہے کمپنی کا، تو وہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے کہ جی کسی نے کہا بابا اعظم کا سائیکل ہے، جی اب بھی وہ سائیکل لٹکا پرانی، یعنی آج سے 30-40 سال پہلے کمپنی آئی ہوگی تو اس نے ایک بہت بڑا سائیکل بنا کے لگایا ہوا ہے، وہ بالکل بارش اس سے بالکل اس کے زنگ آلود ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی 100 سال پرانا ہے۔ اب وہاں لوگوں ٹیکسی والے لے جاتے ہیں کہ یہ بابا آدم جی کا سائیکل ہے، اس کے نیچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر مارا پیٹا اور خبر لی۔ حنا موسیٰ قال ابو ابانا عبد طارق سے نبی قال ان بات شجرہ، سے میرے والد نے درخت کی بیعت کی تھی، فرجانا الیہ الواق مقبل فعامیت علینا، عامیت علینا میں پھر پتہ ہی نہیں چلا اس کا۔ حنا قبیصہ قال سفیان طارق ذکرت عند سید الشجر فضحکا، کہ سید مسیب کے پاس سید مسیب اور ابو ہریرہ کے داماد بھی ہیں، اور مسیب بہت بڑے صحابی ان کے بیٹے ہیں، کہا کہ وہ ہنسے۔ قال اخبر نے بھی کانا شہیدہ حدثنا آدم ابی یاسن قال ابن شعبہ مرت سمیت عبداللہ بن وافق عن صاحب شجرہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اجاتا قوم بصدقۃ،
یہ کہتے جب رسول پر کوئی قوم صدقہ لے کے آتی تو دعا کر اللہم صلی علیہم، اللہ ان پر رحمت نازل کر. فتاو ابھی بھی صدقہ، میرا والد بھی صدقہ لے کر آیا تو اب نے دعا کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے آل ابی اوفا پر برکت کر دے، یہ رحمت نازل کر. یہ صلی میں نے نزول رحمت کی دعا کرنا. حنا اسماعیل قال عن اخی سلمان عمرو یحیی نام بعد قال لما کان یوم الحرہ، یہ یوم حرہ جب تھا، یوم حرہ میں نے بتایا وہ جس میں یزید کی فوجوں نے بہت ظلم و ستم کیا تھا. والناس یبایعون لعبداللہ بن حنظلہ، لوگ عبد الحنظلہ سے بیعت کر رہے تھے. یہ وہی حنظلہ ان کے بیٹے عبداللہ، یہ بھی بڑا مشہور اور بڑے جنا جری قسم کے وہ تھے، جری قسم کے سالار تھے. اس لیے کوئی نہیں بند کر ہو چلا جائے گا بھائی نہیں. ہاں کون ہے؟ اچھا بند کر دو، پہلے سے کیوں چلاتے تم لوگ؟ تو قال ابن زید علامہ ابن حنظلہ الناس، کہا کہ ابن حنظلہ کس پر بیعت کر رہے ہیں؟ ابن زید نے کہا قال قیل علی الموت، کہ موت پر بیعت کر رہے ہیں. کون؟ عبداللہ ابن حنظلہ حرہ کے زمانے میں، کہ بیعت کرو کہ مر جائیں گے لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں. قال لا ابایع الی ذلک احدا ابدا، کہ میں اس پر کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شہید معه، کیونکہ حدیبیہ میں آپ نے بیعت لی تھی. ان کا کہ میں موت پر بیعت صرف کہا میں رسول اللہ سے کی ہے، لیکن بعد میں بیعت کی انہوں نے. اور عبداللہ بن حنظلہ کا بچہ انہوں نے شہید کر دیا تھا، بچہ نہ خواتین چھوڑی نہ مرد چھوڑے، ایسے کیا انہوں نے. اور یہ جو ابن زید ہیں ان کا بھی اسی طرح کیا، کیونکہ یہ سب صحابہ اکرام لڑنے والے تھے، یعنی میدان میں آگے شجاع قسم کے لوگ تھے. تو انہوں نے ان کے گھروں کو بھی لوٹ لیا ان کے فوجیوں نے جب فتح پا لی انہوں نے، اور اس طرح بہت سخت ظلم و ستم کیا انہوں نے. یا المحاربی قالت نبی الحضنا یا سلم قالت نبی قال من نشاشر قال كنا صلی اللہ علیہ وسلم ہم جمعہ پڑھتے پھر ہم پھر جاتے. ولیس للحیطان ذل، کہا کہ دیواروں کا بھی سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، یستظل بھی جس سے سایہ لیا جاتا. یہ وہ روایت ہے جس کو بنا کر امام بن حنبل کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی کہتے اس لیے صحابہ فرما جمعہ پڑھ کے آتے تو دیواروں کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اگر زوال ہو جائے تو پھر سایہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، سایہ سے ظاہر ہوتا ہے جب کافی نیچے سورج چلا جائے. اور دیواریں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں، ایسے لمبی دیواریں تو نہیں ہوتی تھی. لہذا ایسے یہ کوئی روایت تصریح نہیں اس بات کی کہ وہ اس وقت یہ کیا جائے. بات ہے نہیں. حنا قتیبہ سعید قال حاتم بن یزید ابی عبید قال قلت ان سلمہ کو حال عائشہ بیعت وسلم، حدیبیہ کہا کہ رسول اللہ سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ قال علی الموت، موت پر کی تھی. حنا بن اشقاب قال ابن محمد صدین عن علام یوسف نبی قال لقیت برا بن عازب فقلت طوبى لك صحبت وسلم وبایعت تحت شجرہ، میں نے کہا برا بن عازب سے کہ تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ کی صحبت بھی اختیار کی اور آپ نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. میں نے بتایا کہ بدرین کے بعد سب سے اونچا مقام جو ہے نا وہ ان کا ہے، یہ بیعت رضوان والوں کا ہے. قال ابن اخی، کہا کہ بھتیجے انک لا تدری ما حدثنا بعد، تجھے کیا پتہ ہم نے بعد میں کیا کر لیا. یہی جو انکساری کی بات ہے. اب اسی کو خبیث کتا مرزا لے کر کہے کہ دیکھو صحابی خود کہہ رہے ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. یہ جو انکساری کی بڑے لوگ ہی کہتے بھی ہم بعد میں پتہ نہیں ہم سے کیا کچھ ہو گیا. اب وہ زمانہ رسول اللہ کا اپنا تھا، باقی خود حضرت عمر بھی فرماتے کہ رسول اللہ سے جو عمل کیے وہ قبول ہے، لیکن بعد میں اگر برابر چھوٹ جائے تو اب اس کو تم اپنے اوپر قیاس کرو کہ اچھا جیسے ہم ہیں اسی طرح وہ بھی ہوں گے. یہ کہہ رہے ہم نے کیا کیا، توبہ استغفر اللہ. کار پاکا را قیاس سے خود مگیر، پاک لوگوں پر ہمیں آپ کو قیاس مت کرو. کچ یکساں در نوشتن شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہے، دونوں کی حقیقت الگ ہے. اس لیے ان کے اس پر نہ کہو کہ پتہ نہیں ہم نے بعد میں کیا کیا. آدسنا، اب آدسنا سے لے کر ویلی بھی شروع ہو جائیں کہ یہ آدسنا کا مطلب ہے نئی نئی چیزیں. لہٰذا ہم نے اگر نئی چیزیں کر لی تو صحابہ نے بھی کہتے ہم نے کی ہیں. استغفر اللہ. سے مراد ہے کہ جو وسلم کے زمانے میں زندگی کا معیار تھا بعد میں تو کمزور ہو گیا، آج جو دن کمزوری آتی گئی وہ چیز تو نہیں رہی. خاص طور پر کھانے پینے میں ان میں دنیا میں وسعت آ گئی. لہٰذا جب دنیا میں وسعت آ جائے گی تو رہن سہن میں وسعت آ جائے گی نا. یہ بھی وہ اپنے آپ وہ سمجھتے تھے بھی ایسا کیوں ہو گیا، لیکن جب وسعت آ گئی ہے تو اس کو استعمال کرنا پڑے گا. حنا اسحاق قال ابن یحیی صالح قال معاویہ ابن سلام یحیی نبی قلابہ،
ان سعد الضحاك اخبر ان ابا سلم تحت الشجره حدثنا محمد احمد بن اسحاق قال حدثنا ابن عمر قال اخبر شعبہ قتادہ بن مالک رضی اللہ عنہ فتح لك فتح مبینہ یہ آیت اتری قال الحدیبیہ، یہ فتح مبین سے مراد حدیبیہ ہے، کیونکہ حدیبیہ دروازہ بنا ہے پوری دنیا کی فتح کا، کیونکہ پورے عالم کو خط لکھے گئے اس زمانے میں، اس کے اندر وہ جو 1-2 سال تھے اس میں پھر اللہ نے بالکل وسعتیں کر دی، خیبر فتح ہو گیا اور سب مال پانی بہنے لگا ماشاءاللہ، مدینہ میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی۔ کہا وہ حدیبیہ ہے، قال صاحب حنیم مریا فما لنا فنز اللہ، کہا تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا، آپ کے لیے تو آ گیا، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمت علیک، آگے بڑھو، یہ صراط مستقیم آپ کے لیے تو ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو یہ آیت اگلی نازل ہوئی لیدخل المؤمنات جنات تجری من تحتها الخالدین فیہا وکفر سیئات، یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ نہیں ایمان والوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ حضرت قال شہد قدمت الکوفہ فحدثت بهذا الحدیث کل عن قتادہ ثم رجع فذكر قال اما ان فتح فتح عن انس من حنی مریا فعن اکرمہ، کہا کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا جو ہے نا یہ حضرت انس سے میں نے لی ہے اور حنی مریا جو اکرمہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن محمد قال ابو عامر قال اسرائیل مجزا بن ظاہر الاسلم یا نبی قال من شهد الشجرہ قال انی لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر، کہا کہ میں جلا رہا تھا آگ ہانڈیوں کے نیچے گدوں کے گوشت کی، اذ نادى مدثر رسول اللہ کے جنا منادین آواز دی وسلم ینہاکم لحوم الحمر، پیغمبر سلام نے گدوں گوشت سے منع کیا ہے۔ من ساشد رسم احبان ابن اوس، یہ احبان ابن اوس صحابی تھے، کانشتہ رکبتہ، کہا کہ ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی، کان سجدہ تحت رکبتی وسادہ، جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھ لیا کرتے، انہوں نے تکیہ رکھا ہوا تھا، جب ایسے جب سجدے میں جاتے تو ان کا گھٹنا درد کرتا تھا۔ اب اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے گدوں کے گوشت سے یاد رکھو 3 جگہ پر 3 اعلان ہوئے ہیں، یاد رکھو۔ سب سے پہلے جہاں پر گدے حرام ہوئے ہیں اور متا حرام ہوا ہے وہ خیبر ہے، کون سا ہے؟ خیبر میں حرام کر دیا آپ نے، فرمایا اور اپنی ہانڈیوں الٹوا دی، کیونکہ صحابہ نے گدے پکڑ کے یہودیوں کی ذبح کر لی، فرمایا نہیں، اور متا بھی حرام کر دیا، جو رافضی جس کے لیے پھرتے ہیں متا بھی حرام۔ اس کے بعد دوسرا اعلان غزوہ اوطاس میں ہوا ہے جو اسی کے بعد ہے خیبر کے، اس کے بعد ہوا ہے، سمجھے، اور پھر اعلان یہاں پر ہوا ہے یہ فتح مکہ کے موقع پر یا حدیبیہ کے موقع پر ہوا ہے یہ۔ تو یہ مختلف جگہ پر ایک ہی اعلان بار بار دہرایا گیا، اصل بات یہ کیونکہ اس زمانے میں اعلام کے اور اطلاع کے ایسے ذرائع نہیں تھے جیسے آج ہے، بندے خبر ہو جائے، کچھ عرصہ پہلے بھی نہیں تھے جب تک موبائل فون نہیں تھا، اس وقت بھی سینہ بسینہ بات آتی تھی یا اس کے ذریعے، تو اس زمانے میں تو چھپائی نہیں تھی، سمجھ چلو اخبار میں آ جاتا ہے، اب تو خیر آرے کا موبائل فون میں آ جاتا ہے، ڈیزل سستا ہو گیا، مجھ سے پہلے تم سبوں کو پتا ہے، چاہے تمہارا ڈیزل سے کوئی کام نہ ہو، پیٹرول سے کوئی کام نہ ہو، ہر بندے کو خبر ہے۔ تو اس زمانے میں اس لیے اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے رسول اللہ نے 3 بار اعلان کروایا، خیبر میں کرایا، حدیبیہ، خیبر، اوطاس، 3 جگہ مختلف۔ تو یہ حضرت محمد بشار قال ابن ابی ذئب صوبۃ یحیی سعید المشیر ابن یسار سوید ابن نعمان قال شجع قال سلم صابو اطوبی سویقین فلاکو، کہا کہ ستو لایا گیا، سب نے ستو چبایا، تابع معاذ بن شعبہ۔ انا محمد حاتم بزی قال حدثنا شاذان عن شعبہ نبی جمرہ قال سألت عائزن ابن عمر قال عائزن ابن عمر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ينقص الوتر، کہا کہ وتر کیا توڑے جائیں گے؟ قال اذا طلب من اولی فلا طلب من آخرہ، یہ نقض وتر کا مسئلہ ہے۔ نقض وتر یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے شروع رات میں وتر پڑھ لیا اور آخر رات میں پھر تہجد کے لٹ گیا تو بعد کہتے ہیں 1 رکعت پڑھ کے پچھلے 3 سے ملا دو 4 ہو گئیں، اب تہجد پڑھو دوبارہ پھر 3 رکعت وتر پڑھو، لیکن یہ نقض وتر ہے۔ ہمارے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نقض وتر کی ذات یہ دلیل ہے ہماری، یہ عائز ابن عمر صحابی ہیں، عائز ابن عمر، سمجھے نہیں، عائز نے سوال کیا ابن عمر سے، عبداللہ بن عمر سے سوال کیا عائز نے ابن عمر سے، اور وہ اصحاب شجرہ میں سے حضرت عبداللہ عمر، ان سے پوچھا یا عائز ہے اصحاب شجرہ میں سے کہ وتر نقض کیا جائے گا؟
قال اذا اطرت من اولی، اگر شروع رات میں وتر پڑھ لے فلا توتر من آخر، آخری رات میں وتر نہیں پڑھنا. حن عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن زید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعض اسفاری اور خطا یسیر معه لیلا، پیغمبر سلام سفر کر رہے تھے، حضرت عبداللہ حضرت عمر بھی ساتھ تھے. فسال عمر عن شیء، حضرت عمر نے ایک بات سوال پوچھا، فلم یجیبہ وسلم، آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے. ثم سال فلم، پھر پوچھا نہیں دیا جواب دیا. ثم سال فلم، تیسری بار پھر پوچھا نہیں جواب دیا. قالوا الخطاب ثقلت کا امک یا عمر، تو کہا کہ اپنے آپ کو کہا کہ اے عمر تجھے تیری ماں نہ جمتی. نظرت وسلم ثلاث مرات، 3 بار تو نے رسول اللہ کو تنگ کیا. نظرتا آنکھ حاشیے پہ لکھا او جاتا ہو، تکلیف پہنچائی 3 دفعہ رسول اللہ کو تو نے. کل ذالک لا یجیب، تجھے رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. قالوا فرقت بعیری، کہا کہ میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دیکھتا ہوں، میں مسلم تو آگے چلا گیا، الگ ہو گیا رسول اللہ سے ڈر کی وجہ سے کہ مجھ سے ناراض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خشیت ان ینزل فی قرآن، کہا کہ مجھے ایسا لگا میرے بارے میں قرآن ہی نازل نہ ہو جائے، میری کوئی کمی کے بارے میں آج نہ جائے، ڈر گئے. یہ حال ہے ان کا. فما نشیبت تو صارخا صرخ بھی، کہا اتنی آواز ہے عمر، کہاں ہے عمر؟ کس نے آواز لگایا عمر، رسول اللہ خدمت میں پہنچو. قلت الخشیش یقول قد نزل فی القرآن، مجھے ڈر لگے میرے پر قرآن نازل ہو گیا. وجئت وسلم فسلم میں لا کے سلام کیا. قال لقد انزل علی لیلہ سورۃ احب الی امۃ الشم، کہ آج مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو پوری روئے زمین کی دولت سے مجھے زیادہ پیاری ہے. اصل میں اس وقت وہی آ رہی تھی، تو وہ اونٹ چل رہے تھے اور رات کا وقت تھا، کچھ مچ لگا تھا، کچھ نہ پوری رات تھی، تو ان کو پتہ نہیں چلا، اب پر وہی کے آثار تھے اور وہ بار بار سوال کر رہے تھے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ صورت نازل ہوئی، یہ بہت عجیب صورت ہے، اس کی تلاوت کیا کرو زور کے بعد. عام طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم. کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، جو قاری ہے تم لوگ بس روٹی کھانے والے ہو، سنتوں میں پڑھ لیا کرو، پہلی 4 سنتوں میں پڑھ لی، آخری 2 سنتوں میں پڑھ لی، اس طرح ظہر میں پڑھی جاتی ہے. میرا بھی کبھی کبھی معمول ہے. ہاں جی، معمولات کی صورتیں ساری کچھ یاد کی ہوئی میں نے، پورا قرآن میں انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ویسے تو حافظوں کو ڈال نہیں دیتا، لیکن بہرحال پھر بھی صحیح طرح یاد ہو جائے. اب یہ روایت پڑھ دیکھو، یہ بہت اہم روایت ہے، اس لیے کہ یہ روایت ہے جب وسلم پہنچے ہیں اور پتہ چلا کہ وہ لوگ عمرہ نہیں کرنے دیں گے بلکہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے ساری. سنو، حنا عبداللہ محمد قال سبحان زمت ظہری ہنا 10 هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني امام نور بن زبیر مصطفى بکر مروان حکم یزید احد مال صاحب قال خرج وسلم عام الحدیبیہ، وسلم نکلے حدیبیہ والے سال، فی بضع شرمیت من اصحابی، 1000 سے زائد صحابہ کرام تھے، اور بتایا 1400 یا 1300 یا 1500. فلما اتا ذل حلیفہ پر آئے، میقات پر، مدینہ کی میقات. قلد الہدیہ اشراؤ، ہدی کے گلے میں قلادہ ڈالا، چھوٹے جانوروں کے گلے میں ڈوریاں ڈالی. وہ اشراؤ، اور اشعار کیا یعنی اونٹ کا. وارا منا بعمرۃ، عمرے کا احرام باندھا. باس عین لہو من خزاع، اب ایک قبیلہ خزاع کا جاسوس پہلے بھیجا، تم جاؤ بغیر احرام کے جاؤ، جا کر خبر لاؤ مکہ کی کیا ہے. وصال وسلم حتی اذا کان بغدیر الاسطات، عربی وسلم چلے جب غدیر اسطات پر تھے. اتا عینہ، تو جاسوس آیا واپس. قال ان قریشا جمعوا لك جموعا، قریش نے آپ کے لیے فوجیں جمع کی ہوئی. وقد جمعوا لك الاحابیش، اور احابیش جمع کیا، احبوش کی جمع ہے. اسطاط، دیکھو پہلے والا اسطاط جگہ کا نام ہے، یہ اسطاط شط سے یعنی متفرق لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے. کرائے کے قاتل کون ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے باہر بستیوں میں تھے نا، ان میں سے تکڑے تکڑے لوگ تھے نا، لڑنے بڑنے والے، ان کو بلوایا ہوا تھا، اور آپ قریشی خود بھی تھے. یہ احبوش ہے، یاد رکھو.
احابیش احبوش کی جمع ہے. احبوش کہتے ہیں متفرق جماعتیں. کیا ہے؟ مختلف بستیوں سے اعلان کرا کر اتنے پیسے دیں گے، اتنا مال دیں گے، اتنے اونٹ دیں گے. وہ لالچ میں سارے مکہ اکٹھے ہو گئے. ادھر سے رسول اللہ آ رہے ہیں، وہ بستیاں ادھر ہے سامنے. اس بستی سے گئے، وہاں عورتیں بچے ہیں، صرف بڈھے ہیں، باقی سارے وہاں لڑنے کے لیے گئے ہوئے رسول اللہ کے خلاف. اور رسول اللہ ادھر سے آ رہے ہیں، انہی بستیوں کی طرف سے. سمجھ آ رہا ہے منظر؟ سمجھ آ رہا ہے؟ وہ ہم مقاتلو کا جاسوس نے کہا کہ وہ آپ سے لڑیں گے، آپ کو جانے نہیں دیں گے. وہ صادق البیت و مانعو کا بیت اللہ سے روک دیں گے آپ کو. فقال آپ اب بشرا ہو گیا. وہ اس کی ذہن میں صورتحال تھی نہیں، کیونکہ لوگ پہلے بھی آتے جاتے تھے، مسلمان بھی جاتے تھے، وہ کسی کو نہیں روکتے تھے احرام میں. اب صلح آئے تو انہوں نے آپ نے سب کو جو کہا شیرو ایو الناس علیہ، اے لوگوں مشورہ دو کیا کروں میں. اب رسول اللہ نے رائے دی. وسلم کی ایک عجیب جنگی حکمت عملی ہے کہ پہلی جوش اور جذبے والی بات فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیں تاکہ یہ نہ کہ شروع سے کمزوری نہ آ جائے کہ بھئی لڑنے بڑنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہیں، ہم ایک مشورہ دیتے ہیں. پھر انہوں نے مشورہ دو تو صدیق اکبر وہ مشورہ دیتے جو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. رحمۃ اللہ علیہ نے. اب یہ دیکھو رسول نے کیا فرمایا، اترونا تمہارا کیا خیال ہے، ان امیل علی عیالہم وذراری ہؤلاء یریدون یصدون البیت، کیا میں حملہ آور ہو جاؤں ان کے عیال پر اور ان کے بچوں پر جو بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں. یعنی کون وہ لوگ؟ وہ جو بستیوں والے تھے، وہ سامنے تھی نا، وہ انہی میں سے لوگ لڑنے گئے ہوئے تھے. فَإِنْ یاتونا، اور اگر وہ اپنے بچوں کو بچانے آئیں گے، کان اللہ قطعۃ من المشرکین، تو مشرکین کی ایک جماعت کم ہو جائے گی، وہ سارے ادھر آ جائیں گے نا اپنے بچوں کو بچانے، تو ادھر سے خالی ہو جائے گا. وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ، ورنہ ہم ان کو محروب کر چھو. محروب کا مطلب ہے جس کے بیوی بچے گھر لوٹ لیا گیا ہو. بیوی بچے یعنی یا تو بچانے آئیں گے تو وہ کم ہو جائیں گے. کون؟ وہ مکہ والے، کچھ قریشی تھوڑے ہو جائیں گے کیونکہ سارے ادھر آ جائیں گے اپنی، کیونکہ بستیوں سے بہت لوگ گئے ہوئے تھے. اور اگر نہیں آئیں گے تو وہ محروب ہو جائیں گے، بیوی بچوں سے محروم ہو جائیں گے. قال ابو بکر یا رسول اللہ خرجت حمدا لهذا البیت، آپ تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. لا تريد قتل احد ولا حرب احد، آپ کس سے جنگ کرنے قتل کرنے کے لیے آئے. فتوجہ له، آپ بس چلے اللہ کے نام لے کر. فمن صدنا نقاتل، جو روکے گا اس سے ہم لڑ لیں گے. قال امضوا، فرمایا چلو اللہ کے نام لے کر چلو. تو حدیبیہ تک پھر آ گیا. یہ غیر استاد تو بہت پیچھے ہے، تو حدیبیہ تک پھر آ گئے اور پھر وہی معاہدہ ہوا اور سارے معاملات ہوئے. یہ ہے فرمایا کہ نہیں ان کو کچھ نہ کہو، یہ لوگ جو ہیں ان کو چھوڑ دو. تو رسول اللہ بالکل وہاں سے گزر کر آ گئے، حالانکہ ان کے وہی لوگ وہاں لڑنے کے لیے، انہیں بستیوں کے بڑے لڑنے کے لیے تھے. لیکن حضرت رسول نے فرمایا کہ نہیں، آپ لڑائی کی پائی نہیں. فرمایا چلو. یہ حدیبیہ ہوا سارا. اگر وہ قصہ ہو جاتا تو بہت بڑا جنگ اور فساد، پھر ہر ایک کو انتقام اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچتی. یہ وہ واقعہ. حدثنا اسحاق قال اخبرنا یعقوب حدثنا ابن اخی المشاب عمی اخبرنا عروۃ زبیر نصر یخبران خبر من خبر صلی اللہ فی عمر حدیبیہ قال وكان فی من اخبرنا عروۃ عنہما انه قال لما كاتب سہیل بن عمر حدیبیہ، جب سہیل بن عمر سے رسول اللہ نے حدیبیہ دن کتابت کی اعلی قضیۃ المدہ، مدت کے قضیے میں، کان فی من نشترط سہیل بن عمر، اس نے یہ شرط بھی لگائی تھی انه قال لا یاتک من احد، کہ آپ کے کوئی نہیں آئے گا، وان کان علی دین، اگرچہ آپ کے دین تو الا رددت علینا، مگر آپ اس کو واپس کریں گے، کہ اگرچہ آپ کے دین پر ہو پھر بھی آپ اس کو واپس کریں گے اگر ہمارے پاس آ جائے گا، آپ کے پاس آ جائے ہمارے دین والا. وخلیت بیننا وبینہ، اور آپ ہمیں اور ان کو چھوڑ دیں گے، چاہے وہ مسلمان بن کر آئے، کچھ بھی ہو آپ کو واپس کرنا ہوگا. یہ بہت مشکل شرط تھی. پہلے ظلم کر رہے تھے، پھر اس کا کتنا ظلم کریں گے جو بھاگ کر آئے گا. عباس علیہ یقال سلم اللہ علی ذالک، کہا کہ نہیں بس یہی فیصلہ ہے. یہی اصل میں چاہتے تھے کوئی مسلمان ہی نہ ہو، اور آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے، اپنے گھروں میں دیکھ چکے تھے کہ لوگوں کے اندر جو ہے نا اسلام کی طرف رغبت ہے. فکر المومن ذالک، مومنون کو بہت تکلیف ہوئی اس سے، بم تاز اور بہت غصے بھی ہوئے، تکلم میں کلام بھی کیا کہ یہ شرط نہیں ہونی چاہیے.
فلما ابا صلی یقال سلم اللہ علیہ ذالک، لیکن جب اس نے انکار کیا کہ بھائی یہی شرط ہوگی، کاتب وسلم، فرمایا ٹھیک ہے لکھ لو. فرد وسلم ابا جندل بن سہیل، اب اس کا اپنا بیٹا ابو جندل آ گیا، اب ابو جندل الا ابی سہیل عمر کو اس کا بیٹا واپس، حالانکہ وہ زنجیر بندی سے اچھل اچھل کر آیا تھا، ایسے اچھل کر مکہ سے چلا اور کتنے میل کا سفر کر کے پہنچا وہاں. ان کے رسول اللہ آگے میں وہاں چلا جاتا ہوں، مجھے امن مل جائے گا، وہ حوالے کر دیا. تو اس کے بعد کیا ظلم کا حال ہوا ہوگا اس کے اوپر. فلم یسلم احد من رجال اللہ ردہ، جو مرد بھی آپ نے واپس کر دیا، فی تلک المدت، اس مدت میں، وہ انکان اگر جو مسلمان تھے، فجاءت المؤمنات مہاجرات، اب مومنات مہاجرات آئیں. کانت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، اب عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی آئی. عقبہ بن ابی معیط اتنا سخت رسول اللہ کے خلاف تھا عقبہ، اور سخت. اس کی بیٹی بھی رسول اللہ کے پاس پیدل چل کر گئی مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ پیدل 450 کلومیٹر سفر کر کے گئی. یہ پہلی عورت ہے. ممن خرج وسلم یہ عاتقن، یہ جوان تھی، یعنی اس کی شادی نہیں تھی. فجاء یسألون وسلم ان یرجع الیہم، اب ان کے دونوں بھائی پہنچ گئے، پیچھے سے پتہ چلا تو گئی تو بھائی پہنچ گئے گھوڑوں پر کہ واپس کرو ان کو. تو آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ وسلم نے ایک بار تو سوچا کہ واپس کر دیں، تو انہوں نے کہا مجھے پہلے بات کی جاتی ہے. تو انہوں نے تقریر کی زبردست قسم کی وسلم سامنے. انہوں نے کہا یہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ تو مرد لوگ ہیں، تکلیف برداشت کر، میں عورت ہوں، آپ مجھے واپس کریں گے میرا تو ایمان ہی چلا جائے گا. بڑی جرأت کے ساتھ بات اور بڑی فساد کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے ان کی تقریر. فرمایا اتنی دیر ہوئی تھی تو آیات نازل ہوگی، اذا جاءک المؤمنات المہاجرات سن ممتحنہ فامتحنوہن، ان کا امتحان لو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے معاہدہ کیا ہے، جب معاہدہ دیکھا تو اس میں لفظ رجل لکھا ہوتا، رجل، کہ کوئی مرد آئے. فرمایا یہ رجل، حالانکہ ان کا رجل کا مطلب تھا کوئی بھی آئے، احد نہیں لکھا تھا، بلکہ رجل، یہ اللہ کی طرف سے رجل لکھا گیا. فرمایا دیکھو رجل امرا نہیں ہے، رجل امرا نہیں ہے، جی رجل امرا نہیں. انزل اللہ فی المؤمنات ما انزل ابن شہاب اخبرنا زبیر عائشہ رضی قالت ان وسلم کان یمتحن، اب امتحان لیتے من حاضر المؤمنات یا اذا جاءک المؤمنات ان امیہ ان بلغنا ان حين امر الله رسول ان يرد ما انفقوا على من حاج من ازواج وبلغنا ان ابو بصير ذکر بطوله. اچھا وہ کیا ہوا کہ وہ جو بیٹا تھا ان کا وہ چپکے سے پھر بھاگ گیا اور پھر ایک فوج بنا لی انہوں نے پوری کہ بھاگ کے میرے پاس آ جاؤ، جو قافلہ جاتا اس پر حملہ کرتے، جو قافلہ جاتا اس پر حملہ کرتے. حالانکہ صلح ہوئی تھی لیکن وہ کہتے ہیں ہماری نہ مدینے والوں کے ساتھ جنب رابطہ ہے اور نہ مکہ والوں کو چھوڑیں گے. تو انہوں نے منت کی بھائی ان کو آپ واپس لے جاؤ، اپنے پاس مدینہ لے جاؤ. اب جو ہے نا کیونکہ معاہدے کے خلاف ورزی اب یہی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کے انڈر میں نہیں ہیں. تو پھر یہی ان کے جو بڑے تھے، یہ سہیل کا جو بیٹا ابو جو ہے ابو جندل یہی بڑا بنا تھا، اس کا امیر بن گیا. 8 10 20 جمع ہو گئے، اب جو بھی قافلہ گزرتا اس پر حملہ کرتے. تو کہتے ہیں صلح، ان کا صلح تو صلح سے ہے نا، ہم سے تو نہیں ہے، ہم تو معاہدے میں شامل ہی نہیں ہیں. تو پھر کہا کہ نہیں جی آپ بس جو بھی آئے اپنے پاس ہی رکھو اس کو، تاکہ صلح پر عمل ہے، وہاں جائے گا تو صلح پر عمل کرے گا. بلانا بصیر حدنا خدم قال عن مالک نافع عن عبد الله بن عمر خرج فی الفتنہ. فتنے کے زمانے، فتنے سے مراد ہے جب حضرت جو نا عبداللہ ابن زبیر کے خلاف فوجیں آئی تھیں. اس وقت مروان بن جو ہے عبد الملک بن مروان نے جو حجاج بن یوسف نے فوجیں بھیجی تھی، اس وقت مکہ شریف میں جنگ کی کیفیت تھی، ہر طرف سے جو ہے وہ جنگی معاملات تھے. اس وقت وہ نکلے تو وہ لوگوں، ان کے بچوں نے کہا کہ آپ اس سال حج نہ کریں، وہاں بڑی لڑائی ہے، آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے. کہتے ان صدیت البیت سنانا کما صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر مجھے بیت اللہ سے روک دیا تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ نے کیا، یعنی احرام وہاں کھول دوں گا اور ذبح کر کے واپس آ جاؤں گا. فعل من اجل وسلم، اور پھر انہوں نے عمرے کا احرام باندھا. ان وسلم قال احل
احلّہ بعمرۃ عام، کیونکہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا. انا مسدد قال ابن یحییٰ عن عبید اللہ نافع عن ابن عمر احلّہ وقال ابن ان حیل بینه نفعلت ما كان حين حالت کفار قریش بینه وبین وطلع لقد كان في رسول اسوۃ حسنہ. اگلی بھی وہی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن محمد بن اسماء قال جوید نافع ان عبید اللہ بن عبد الله وسالم عبد الله اخبراه انه كلما عبد الله بن كلما عبد الله بن عمر حدثنا محمد موسى بن اسماعیل قال حدثنا جوید عن نافع ان بعض بني عمر قال له الا وقمت العام، اس سال آپ نہ جائیں ابا جان، انی اخاف اللہ البیت، آپ بیت اللہ نہیں پہنچیں گے. انما کلمہ عبداللہ، وہ دونوں عبداللہ عمر سے اوپر بھی کلمہ بات کی، یا نیچے آتے ایک نے بات کی. حال خرنا مسلم، آپ نے فرمایا ہم نکلے رسول اللہ کی طرف، حال کفار قریش دون البیت، تو کفار قریش بیت اللہ کے درمیان آڑ میں آ گئے، آڑ بن گئے. فنان وسلم ہدایا ہو، رسول اللہ اپنی ہدی نہر کی، وہ حلقہ اور حلق کیا. قصلا صاحب، اور آپ کے صحابہ نے قصر کیا. اشہدکم، میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی اوجبت عمرۃ، میں نے عمرہ واجب کر لیا. ان خلی بینی وبین البیت، اگر میرے اور بیت اللہ درمیان کوئی رکاوٹ ہوئی تو میں طواف کروں گا. وہ اگر مجھے اجازت دے خلیہ، اگر مجھے اجازت دے دی گئی، مجھے اور بیت اللہ کو خالی چھوڑ دیا گیا تو میں طواف کر لوں گا. وہی حیل بین بین البیت، اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان لوگ آڑ آ گئے، ثنا تو کما سلم فسار ساتھ، تو میں یہی کروں گا جو رسول اللہ نے کیا. پھر کچھ آگے چلے. ثم قال ما راشا الا واحدا، کہا کہ حج اور عمرہ ایک ہی، حج کا جا تو حج کے لیے رہے تھے، لیکن پہلے عمرے کا احرام باندھا رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ رسول اللہ نے حدیبیہ میں عمرے کا کیا تھا، احرام باندھا. پھر کہا کہ دونوں ایک ہی ہیں. اشہد انی قد جب تو حجۃ المعمرتی، کہا کہ میں نے حج کا احرام بھی باندھ لیا اسی عمرے میں. اس کو کہتے ہیں ادخال الحج علی العمرہ. اس کی اجازت ہے لیکن کراہت ہے. اصل میں پہلے عمرہ پھر حج، لیکن حج کے بعد عمرے کا احرام، یہ بھی اس کی اجازت ہو جاتا ہے لیکن یہ کراہت ہے، لیکن وہ ہو گیا. فطاف طوافا واحد حتى حل منهما جميعا، ایک طواف کی اور ایک سعی کی. یہ بحث ہے کہ قارن جو ہے دو طواف کرے گا یا ایک طواف کرے گا. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی بحث ہے. ہمارے یہاں دو طواف کرے گا، عمرے کا الگ طواف کرے گا، حج کا فرض طواف الگ کرے گا، اور عمرے کی صحیح الگ کرے گا اور حج کی صحیح یہ. لیکن ان کے ہاں یہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک طواف کرے گا، یعنی ایک جو طواف ہوگا وہ حج کا بھی ہو جائے گا اور عمرے کا بھی، اور ایک صحیح کرے گا، وہ حج کی بھی ہو جائے گی اور عمرے کی. دوبارہ نہیں، فرض یعنی فرض طواف اور فرض صحیح کی ضرورت نہیں، پھر یعنی واجب صحیح ہو جاتی. ہمارے حضرت علی کی روایت ہے طاف طوافین سعیین، رسول اللہ نے دو طواف کیے، دو صحیح کی. تو طوافن واحدن کا مطلب ہے کہ طوافن اصل میں لفظ طوافن، طافت طوافن، رسول اللہ نے طواف کیا. اب کتنے طواف کیے؟ لفظ طواف جو ہے یہ اس میں جنس ہے، اس میں سارے طواف، کیونکہ طواف تو کافی سارے ہوتے ہیں. طواف قدوم ہوتا ہے پہلے، عمرہ ہے تو پہلے طواف عمرہ پورا کر کے پھر طواف قدوم قارن، اس کے بعد طواف زیارت، اس کے بعد طواف وداع. تو طواف تو کئی ہے، لہذا طوافن لفظ تھا اصل میں، راویوں نے اس کو واحدن کر دیا طوافن. اور اگر رسول اللہ نے اگر ایک ہی مثلا کیا ہے تو اس سے خصوصیت ہو سکتی ہے. ہمارے لیے حکم یہ، اس لیے تو حضرت علی سے فتویٰ پوچھا کسی نے کہ میں قران کا احرام باندھنا چاہتا ہوں، فرمایا طف طوافین وسع سعیین. حضرت علی کا فتویٰ بھی ہے، روایت بھی ہے، روایت رسول اللہ کی ہے کہ طاف طوافین وسع، اور پھر فتویٰ بھی ہے. تو جب صحابی اس روایت پر فتویٰ دے دے تو روایت بالکل پکی ہو جاتی ہے کہ آخر تک اس پر عمل ہے. طف طوافین وسع سعیین. یہ بس. تمہیں نیند بہت آتی ہے تو رات کو جاگتا ہے یا تہجد پڑھتا ہے؟